ہوگا اور رکوع کا ہوگا. کس کا ہوگا جی؟ سجدے کا اور رکوع کا. آگے قرآن کہتا ہے فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، جاؤ منصب کا کسی قسم کا بھی انہیں لالچ نہیں ہے. فرمایا وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی. اس پر میں کچھ عرض کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے سب سے محمد کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا اسم پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کئی نام عطا فرمائے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ نے محبوب کو کتنے ناموں سے پکارا ہے. حضور کا ذاتی اسم پاک وہ ہے محمد. کیا ہے؟ اور حضور کے صفاتی نام 1200 سے زیادہ ہے. 1200 سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں والذین یحمدوا حمدا بعد حمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. یہ ہے حضور کا نام. آگے حضور کا جو عہدہ ہے وہ ہے رسول. کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ شریف جو آپ پڑھتے ہیں اس کا دوسرا حصہ ہے. کلمہ شریف کے کل 24 حروف ہیں. کتنے؟ 12 لا الہ الا اللہ، اور آگے محمد رسول اللہ کے بھی کتنے ہیں؟ یہ کل کتنے ہیں؟ 24. اور آپ کے دن اور رات کے گھنٹے کتنے؟ 24 ہیں. اللہ پاک نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کا فیض دیا ہے. ہر گھنٹہ اور ہر منٹ ہر سیکنڈ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک سے اور کلمہ پاک کے نور سے منور ہے. اس لیے فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. یہاں سے ایک اور بات نکلتی، وہ کیا کہ استغفر اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب حضور ہم میں نہیں ہیں. بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں چلے نہیں گئے بلکہ آپ ہیں. اگر چلے گئے ہوتے تو پھر تھے لگتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس صورت میں، اور حضور کے فیوز و برکات کی صورت میں حضور کا فیضان ہر وقت جاری و ساری ہے. اگلی بات علماء نے یہاں پر یہ لکھی ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہیں، رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی ہر نبی اور ہر رسول میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، حضور کی سنگت میں اور حضور کے فیض و برکات میں ہوگا. حتیٰ کہ یہ عقیدہ یاد رکھ لو، اگر کوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائیں اور فرمایا عیسیٰ روح اللہ بھی آ جائیں اور آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فرمایا وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے. تو یہ ہے کلمہ کیا؟ محمد رسول اللہ. اس کو بیان کر کے والذین، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. وہ کیا ہیں؟ بڑے خوش نصیب. اب ان کی خوش نصیبی کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، ان کی سب سے بڑی خوش نصیبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی صحبت ہے. اب قیامت تک کوئی غوث، کتب، ابدال جس عہدے پر
بھی وہ فائز ہو، کوئی غوث بنے، کتب بنے، ابدال بنے، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ حضور غوث پاک بھی، جن کو تمام تر دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیروں کا پیر مانا جاتا، پیروں کا، اس کے بارے میں بھی علماء، محدثین، مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام تر ولی مل جائیں تو فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جو حضور کی بارگاہ میں ایک بار آیا، بس حضور کا چہرہ دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ شہید ہو گیا یا وہ چلا گیا، فرمایا سب مل کر بھی اس کی جو عظمت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ۔ تو دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یعنی صحابی جو ہو گیا اس جیسا اور۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اور بعد لوگ اس سوال کو تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیں کلمہ ہم نے بھی پڑھا اور کلمہ انہوں نے بھی، لیکن فرق یہ ہے ان کے کلمے میں اور ہمارے کلمے میں۔ آپ میں سے کسی کو کلمہ والد نے پڑھایا، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، کسی کو کلمہ پیر صاحب نے پڑھا دیا، کسی کو کلمہ استاد نے پڑھا دیا، کسی کو کلمہ شیخ الحدیث نے پڑھا دیا، کسی کو کلمہ شیخ القرآن نے پڑھایا۔ آپ اسی طرح آگے بڑھتے جائیں، پھر وہ خوش نصیب بھی تھے جنہیں کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا، وہ خوش نصیب بھی تھے جنہیں کلمہ خواجہ اجمیری نے پڑھایا، پھر وہ خوش نصیب بھی تھے جنہیں کلمہ سرکار غوث اعظم نے پڑھایا۔ ارے ایک زمانہ ایسا بھی تھا جنہیں کلمہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے پڑھایا۔ اسی طرح پھر وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں حضرت خواجہ بایزید بستامی نے پڑھایا، حضرت اویس کرنی نے پڑھایا، پھر وہ لوگ جنہیں صحابہ کرام نے کلمہ پڑھایا۔ پھر ان صحابہ کرام میں 4 صحابہ کرام وہ، کسی کو کلمہ مولا کائنات نے پڑھایا، کسی کو کلمہ سیدنا عثمان غنی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ سیدنا فاروق اعظم نے پڑھایا، کسی کو کلمہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ قربان جاؤں سب پر، لیکن سب سے زیادہ عزت و عظمت پانے والے وہ صحابہ کرام جنہوں نے کسی اور سے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ کلمے والے سے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، ارے نماز پڑھی تو نماز والے کو دیکھا، فرمایا پھر قرآن پڑھا تو قرآن والے کو دیکھا، دعا مانگتے تھے تو بددعا کے چہرے والے کو دیکھتے تھے۔ فرماتے یہ جو دیکھنا تھا، تکنا تھا، یہ ہر چیز پر فائق ہے، ہر چیز پر وزنی ہے۔ جس نے ایک بار حضور کو دیکھ لیا، فرمایا اب قیامت تک اس جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں۔ اب صحابی کوئی کیوں بھائی، کہ صحابی نے کس کو دیکھا؟ تو پھر فرماتے ہیں حضور جیسا بھی اور کوئی نہیں، نبیوں میں بھی اور رسولوں میں بھی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ صحابیوں نے سرکار کو دیکھا، صحابی ہو گئے، لیکن سرکار نے خود رب کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ خود رب کو دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ شان تھی، یہ عظمت تھی کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا بس ایمان کی حالت میں حضور کو تکا، فرمایا اللہ کو اتنا پیارا لگا کہ اس کو ٹائٹل ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ اس پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر۔ اور جتنی ہم ہیں، قرآن پڑھنے والا کوئی قاری ہے، خطیب ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ حضور کے غلاموں کے لیے کہتا کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اس لیے جو عظمت اور شان اللہ پاک نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں کسی اور کو، ان کی صفت اور شان کو اللہ پاک اس طرح بیان کرتا ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت تھے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، کافروں پر کیا تھے بھی؟ غیرت ایمانی بڑی تھی، ہمارے جیسے نہیں تھے،
ہم میں غیرت کا فقدان ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں؟ بولو بھائی، اگر آپ کے باپ کے بارے میں کوئی بات کرے برداشت کر لیں گے؟ تو جنہیں اللہ نے تمام تر کائنات کا باپ بنا کر بھیجا، جو آدم علیہ السلام کے بھی باپ ہیں روحانی معنی میں، تمام تر انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں، اور ہر امتی کے باپ ہیں، ہر امتی کے والد ہیں، فرماتے وہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اس لیے اگر آپ اور میں اپنی ماں یا باپ کے بارے میں کوئی بات برداشت، تو صحابہ کرام ماں پر بھی اور باپ پر بھی تمام تر رشتہ داروں پر وہ فوقیت دیتے تھے، کہتے تھے سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے، تاجدار کائنات کے نام پر سب کچھ۔ وہ حضور کے لیے لڑے، یہاں تک کہ حضرت مقدادہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا موقع تھا، سرکار نے تمام تر صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابہ، دشمن ہم سے لڑنا چاہتا ہے، دشمن ہم سے کیا رہے ہیں تمہاری؟ تو سب سے پہلے کون کھڑے ہوئے؟ مکے والے جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا حضور ہماری جانیں حاضر ہے، حضور ہماری آقا ہم لڑیں گے، جہاں آپ جس سے آپ لڑیں گے ہم لڑائی کریں گے اس سے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اب حضور چاہتے تھے مدینے والے بولے۔ کون بولے جی؟ کیونکہ یہ تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، وہ تو انہوں نے لڑنا ہی لڑنا تھا۔ آقا چاہتے تھے کون بولے؟ مدینے والے۔ تو حضرت مقتادہ یا حضرت مقتاد بن اسود یہ نام ہے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم کریں تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں، سمندروں کے اندر کیا کریں؟ گھوڑے ڈال دیں۔ آقا اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ہم پہاڑوں کو عبور کر دیں۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو، بس آپ حکم فرمائیں۔ یا رسول اللہ ہماری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، حضور جس سے آپ لڑیں گے ہم اس سے لڑیں گے، اور جس سے آپ کی صلح ہوگی ہماری اس سے صلح، ہماری اس سے کیا ہے؟ ہم اسی کو جانتے ہیں جو آپ کا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے وہ مسلمان ہے، وہ غیرت ایمانی رکھتا ہے، اشداء ولل کفار، جو کافروں کے لیے، جو حضور کے دشمن ہیں ان کے لیے سخت ہو، ان کے لیے کیا ہو؟ نرمی نہیں چلتی۔ اسلام بڑے اخلاق، بڑا اخلاق، بڑی نرمی کن کے لیے؟ جو حضور کے ہیں، جو حضور کے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا تذکرہ یہ کیا۔ یہاں پر ایک میں مثال دوں آپ کو، آپ کسی کا تعارف کروائیں، مثلا کوئی نمازی لے لیں، کوئی بابا جی لے لیں، میں تعارف کرواتا ہوں کہ یہ جی بڑے نمازی ہیں، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئے گا بھی، آپ میں خوش ہو جائیں گے یہ نمازی ہیں۔ میں کہوں گا جی حاجی بھی ہیں، تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ ایسے ہی ہے نا، یہ تعریف ہو رہی ہے۔ میں کہوں بڑے خوش لباس ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہ میں ساری چیزیں گنواتا جاؤں، یہ کیا ہوگی؟ بولو بھائی، خوش ہو گئے۔ اب قرآن پاک میں بڑی توجہ طلب بات کر رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کا تعارف کروایا، یہ نہیں کہا کہ وہ تہجد گزار ہیں، کہا لیکن دوسری آیت میں، یہ نہیں کہا کہ یہ راتوں کو اٹھ کر رونے والے ہیں، کہا لیکن بعد میں کہا کہ آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر نشان ہوں گے، کس کے؟ سجدوں کے ہوں گے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، لیکن یہاں ان کو بعد میں رکھا، زکوٰۃ کو، سخاوت کو بعد میں رکھا، ہر عمل بعد میں رکھ کر پہلی بات یہ کی قرآن پاک نے
فرمایا سنو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے ہیں نا، جو ساتھی ہیں، پہلی بات، پہلا تعارف، پہلا جملہ اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہیں۔ کن پر؟ کفار۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ پہلے اللہ پاک یعنی چاہتا تو یہ کر دیتا، ایسے بتا دیتا۔ یہ جو میرے حضور کے غلام ہیں ان میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ جیسے میں نے گنوا دیا آپ کو پہلے کہ یہ نمازی ہیں، حاجی ہیں، پاکیزہ رہنے والے ہیں، اور ساری صفتیں ان میں پائی جاتی تھیں، لیکن قرآن پاک نے پہلی بات کی اشداء علی الکفار، وہ یار کے دشمنوں پر سخت ہیں۔ یار کے دشمنوں پر کیا ہے؟ ذرہ برابر بھی حضور کے بارے میں، تاجدار کائنات کے بارے میں، فخر موجودات کے بارے میں، رحمت عالم کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بات کر دے، فرمایا صحابہ کرام اتنے سخت ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے گوارا ہی نہیں کرتے۔ بات کیا ہے؟ گوارا۔ یہ ان کا تعارف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے اس معاملے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اس قدر تھا کہ جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرتا، استغفر اللہ، ناگوار بات کرتا، آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی۔ کیا ہوتا جی؟ چہرے پر جلال آتا، چہرے پر جلال آتا، اور پھر تلوار ہوتی ہاتھ میں گھماتے۔ اور آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث پاک، بلکہ قرآن پاک کی آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، قرآن ہے، کیا ہے؟ فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے رب کی قسم، کہا محبوب تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، فلا وربک لا، حتی، یہاں تک، یحکموک، جو آپ کو اپنا حکمران تسلیم نہ کرے، آپ کو بادشاہ نہ مانے، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ توجہ طلب، کہ جب دو شخصوں کی لڑائی ہو جاتی، کتنے جی؟ دو۔ ایک کون ہے؟ سب جانتے ہوں گے، مسلمان ہے، کیا ہے جی؟ بولو ذرا۔ اور دوسرا کون ہے؟ یہودی ہے۔ جھگڑا ہو گیا دونوں، اور قرآن سے بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی معاملے میں زمین پر یا کسی چیز پر جھگڑا تھا، وہ لے گئے کدھر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ یہودی لے گیا تھا، اس نے کہا چلو میں تمہیں تمہارے آقا کے پاس لے چلتا ہوں۔ تو حضور نے فیصلہ اس بات کو سنا، اور حضور عادل ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کی زمین پر عدل کو قائم کرنے والے۔ آقا نے مقدمہ سنا، کون سامنے ہے؟ بولو جی۔ اور دوسرا کون؟ حضور نے جو فیصلہ فرمایا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جو کیس تھا، مقدمہ تھا، یہودی اس میں سچا تھا، اور مسلمان جو تھا نام نہاد مسلمان، وہ غلط مقدمہ لے کر یعنی کہ اپنے حق میں لینا چاہتا تھا۔ تو حضور نے کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ باہر نکلے، بڑی مشہور بات ہے، باہر نکلے، وہ دوبارہ جھگڑا ہو گئے۔ اس نام نہاد مسلمان نے کہا، اس نے کہا جی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اس فیصلے کو میں، یہودی نے کہا بدبخت تیرے نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کہا جی نبی نے فیصلہ کیا، یہ دنیا کے فیصلے ہیں، ہاں جی تو انہوں نے کیا، میں نہیں مانتا، استغفر اللہ۔ جب اس نے یہ کہا، کہنے لگا اچھا تو کن کا فیصلہ مانتا ہے؟ اس نے کہا میں صدیق اکبر کا فیصلہ مانتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کا جی؟ آ گئے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ۔ جب آپ کی بارگاہ میں آئے نا تو آپ نے فرمایا ہاں جی کیا مقدمہ کیا ہے؟ انہوں نے پیش کیا۔ یہودی بولا، اس نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہ آپ یہ فیصلہ ضرور سنیں، مقدمہ ضرور سنیں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں حضور نے کر دیا، آقا علیہ السلام نے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مقدمہ کیس سنا ہی نہیں، فرمایا چلے جاؤ، جو فیصلہ حضور کر دیں، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کو حق نہیں پہنچتا اس مقدمے کو سنے، چلے جاؤ یہاں سے، جو فیصلہ یعنی حضور کا ہے وہی میرا فیصلہ۔ پھر باہر آ گیا، وہ مسلمان جو تھا نام نہاد منافق تھا،
مسلمان کہنا بھی اس کو توہین ہے۔ اس نے باہر آ کر پھر کہا، اس نے کہا جی میں نہیں مانتا اس فیصلے کو۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جب بڑی عدالت کی بات ہو جائے تو بڑی عدالت سے چھوٹی عدالتوں میں فیصلے مقدمے نہیں آتے۔ اس نے کہا اب دیکھیں میں تیرے نبی کے پاس لے گیا ہوں، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے پاس گیا ہوں، اب تو کس کا مانے گا؟ اس نے کہا نہیں جی میں تو عمر فاروق سیدنا عمر بن خطاب کے فیصلے کو مانوں گا۔ آ گئے تھے دونوں، مقدمہ شروع ہوا، بات کی انہوں نے شروع کی تو پھر یہودی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا جی پہلے میری بات سن لیں۔ فرمایا سناؤ۔ کہا اس مقدمے کا فیصلہ تاجدار کائنات نے میرے حق میں کر دیا، میرے حق میں کیا ہے، تو اب آپ کی مرضی، آپ بھی سن لیں، جو کرنا چاہیں آپ کو اجازت، میں یہ حق دیتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، آپ کی مونچھیں بڑی تھیں، جب آپ کو جوش آتا جیسے میں نے عرض کیا آپ سے، مونچھیں پکڑتے اور یوں کرتے، آپ کا رونٹا رونٹا جسم کے بال کھڑے ہو جاتے، یعنی غیرت ایمانی اس قدر تھی۔ آقا علیہ السلام سے محبت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس قدر دل میں سمائی تھی کہ بس جب سنا کہ حضور نے فیصلہ کیا ہے اور یہ بدبخت نہیں مانتا تو آپ نے اچھا اب کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا جی آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے اچھا عمر تمہارا فیصلہ کرتا ہے۔ اندر گئے، اب وہ نام نہاد جو مسلمان تھا وہ خوش ہوا، ابھی اندر گئے واپس آ کر کوئی فیصلہ ہی کریں گے، تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، لڑائی تلوار کو لہرایا، آتے ہی ایک ہی وار کے ساتھ اس نام نہاد مسلمان کا گردن اڑا کر رکھ دی۔ جب گردن اڑا کر رکھی تو ایک شور مچ گیا۔ اب جو وہ یہودی تھا وہ بھی ڈر گیا، بھی کیا ہو گیا، اور جو وہاں مسلمان بیٹھے تھے دوسرے وہ بھی، ان کے کیا ہوا، ایک شور مچ گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ بس یہ شور جب اٹھا لوگ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ حضرت عمر نے یہ کر دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی ادھر سے جبریل امی آ گئے۔ جبریل امی یہ آیت لے کر آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے تاجدار کائنات، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے کسی مسلمان کو نہیں مارا، بے ایمان کو مارا، کافر کو مارا۔ فرمایا حبیب جو آپ کے فیصلے پر اختلاف کرے، فرمایا اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا، اور اس کا حق ہی نہیں کہ میرا حبیب فیصلہ کرے۔ فرمایا اے ایمان والو سن لو، اب قیامت تک، اب کیا ہوگا، قیامت تک جو حضور نے فیصلہ کر دیا، جو حضور نے کہہ دیا، فرمایا گردن جھکا لو، ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں حضور کو حاکم مانو۔ حضور کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک اور بات بھی یہ ثابت ہوئی، جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو جب حاکم مر جاتا ہے تو اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کتنے آئے کتنے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے قانون بنائے، ہوئے ختم کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر کتنے تھے، کوئی پھانسی پر لٹکایا گیا، کسی کا طیارہ جو تھا وہ کریش ہو گیا، بڑے بڑے وقت کہ بادشاہ تھے، لیکن جیسے ہی گئے جو انہوں نے کیا تھا، بلکہ کیا ہوا، بعد ایسی چیزیں تھیں اسمبلیوں میں آ کر اس کو بدل دیا۔ لیکن فرمایا قیامت تک حضور تمہارے حکمران ہیں۔ مسلمانوں سنو، ہر بات کرتے ہوئے فرمایا تمہارا فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے آئے گا، پھر خدا کی بارگاہ میں آئے گا، اور جو فیصلہ مصطفیٰ فرما دیں، فرمایا جو مان لے وہی مسلمان ہے، جو نہ مانے، قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا رب اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ یہ کیا تھا؟ اشداؤ، بولو بھائی۔ اب ایک اور بڑی لطیف بات سناؤں آپ کو، اور کوئی بات بھی میں کوئی لطیفوں والی کتاب سے نہیں سنا، قرآن پاک سے کہہ رہا ہوں۔ لطیف اس لیے کہتے ہیں، لطیف اس بات کو کہتے ہیں جو بڑی پیاری بات ہو، جس سے لطف آئے، جس سے، اب سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ایک امام ہے، کیا ہے؟ نماز پڑھاتا ہے لوگوں کو کیا کرتا؟ نماز پڑھاتا، اور ہر نماز میں جو فجر کی نماز ہوتی اس میں سورہ عبس و تولی
سورہ نبا اس کو کہتے ہیں، 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، وہ پڑھتا تھا. یعنی ہر روز بلا ناغہ جب فجر کی نماز پڑھاتا تو کیا کرتا جی؟ بولو ذرا. سورہ اما یتساءلون، اس کو سورہ نبا بھی کہتے ہیں، وہ پڑھتا. اب کیا ہے بھی قرآن کی صورت ہے، ایسے ہی ہے نا. وہ جب ہر روز پڑھتا تو کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ حضور فلاں علاقے کا فلاں قبیلے کا ایک امام جب جاتے ہیں یہ سورت ضرور پڑھتا ہے. آپ نے اس کو بلا کر لاؤ. بلاوا بھیجا، اور تفسیر ضیاء القرآن اور بھی باقی تفسیروں کے اندر ہے، لیکن میں سب سے وہ بتا رہا ہوں، بڑی آسانی سے مل جاتی، عام بندہ بھی پڑھ سکتا اس کو. جسٹس پی کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کون سی ہے؟ ضیاء القرآن، بڑی مشہور ہے، اس کو پڑھیں. فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے اس کو کیا کیا جی؟ بلاوا بھیجا، بھی آؤ نا. اس سے پوچھا امام صاحب جب آپ ہر روز نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ عبس وتولى اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب تھا، سنیں. اس نے کہا جی قرآن کی صورت ہے. کیا ہے بھائی؟ تو جو میں مرضی پڑھوں قرآن ہے نا. کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک سمجھانے کے لیے بات اور یاد ہے، وہ کیا؟ ایک موقع پر حضور نے ایک صحابی کو بھی امام بنا کر بھیجا تھا، اور وہ ہر روز قل هو اللہ احد پڑھتا تھا. کیا پڑھتا تھا جی؟ آخری رکعت میں کیا پڑھتا جی؟ تو صحابہ کرام نے آ کر حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ جو آپ نے ہمارا امام بنا کر بھیجا نا، امیر بنا کر بھیجا، وہ ہر رکعت میں جو دوسری رکعت ہوتی ہے ہر نماز میں جماعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا تھا. کیا کرتا تھا؟ حضور نے اسے بلایا نہیں ہے، حالانکہ حضور ہیں. کیا ہے؟ بلایا نہیں. آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ اس سے پوچھو. یعنی امام کی شان ہوتی ہے، اس کو طلب نہیں کرتے، اس کو طلب حضور بتانا چاہتے. حضور کروڑوں اماموں کو طلب کر سکتے ہیں، لیکن حضور کریم آقا میسج دے رہے تھے، اس کو بلایا بھی نہیں. ایک شخص کو بھیجا، فرمایا جا پوچھ کے آ. کیا پوچھنا ہے بھئی؟ تو قل هو اللہ احد کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ سورہ توحید ہے. کیا ہے؟ سورہ توحید ہے. یہ مجھے پیاری لگتی ہے. جب آتا ہے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرا ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں میرے روح عرش پر پہنچ جاتی ہے. اس نے یہ جواب بھیجا. کیا بھیجا؟ تو حضور نے فرمایا پھر دوبارہ اس کو بھیجا واپس. فرمایا جا اسے کہہ دے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سے محبت کرتا ہے. اگر قرآن محبت سے پڑھا جائے تو قرآن کی صورت وہاں پہنچاتی ہے جہاں بندے کی سوچ نہیں جا سکتی. لیکن قرآن بغض میں پڑھا جائے، حسد میں پڑھا جائے تو قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. یہ قرآن ہے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ کر گمراہ ہو گئے، بس عین غین نکالتے ہیں. عین غین، قرآن نیچے نہیں جاتا، یہاں سے نیچے نہیں جاتا. فرمایا قرآن تو وہ ہے جو نیچے جائے، دل میں اتر جائے، سینہ ٹھنڈا کر دے، دل اور دماغ میں حضور کا عشق اتار دے. عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تو سیدنا فاروق اعظم نے اس سے پوچھا بتا بھی یہ صورت کیوں پڑھتا؟ تو اس نے کیا کہا جی قرآن کی صورت. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا پھر ہماری بھی کچھ اور صورت ہے. کہا جی آپ کی کیا صورت ہے؟ فرمایا ذرا اپنا امامہ شریف اتار. اس نے امامہ پہنا ہوا تھا، اس نے اتارا تو نیچے ٹنڈ تھی. کیا تھی؟ کس الراس، سر منڈا ہوا تھا، سر منڈا ہوا تھا، اور آنکھیں اس کی اندر کو دھنسی ہوئی تھی، آنکھیں اندر کو. تو جب سر سے ہٹایا تو کیا تھا؟ بولے ذرا سر. سیدنا فاروق اعظم اٹھے، اندر گئے، تلوار لائے، تلوار لا کر اس کا سر اڑا دی. جب سر اڑایا نا، اس کا سر قلم کیا، شور مچ گیا کہ سیدنا فاروق اعظم نے امام مار دیا. کیا مار دیا؟ آپ نے فرمایا امام نہیں مارا، حرام مارا. تھا امامت پر، لیکن بدبخت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر تھا.
وہ آیت اس لیے قرآن کی پڑھتا تھا، اس میں اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اللہ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی سخت بات کی. کیا کیا ہے؟ تھوڑی سی. تو اس کو وہ ہر روز پڑھتا تھا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں اشداء علی الکفار، کہ صحابہ کرام کا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے بارے میں کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں کسی غیر. ان کے دھیان میں، ایمان میں، گمان میں ہر وقت حضور کی ذات ہوتی. آقا کے لیے جیتے ہیں، حضور کے لیے کھاتے ہیں، حضور کے لیے پیتے ہیں. آقا کھائیں تو کھاتے ہیں، آقا پئیں تو یہ پیتے ہیں، یا یوں کہہ دیتا ہوں آقا پلائیں تو یہ پیتے ہیں. گھر بار سب کچھ حضور پر قربان. آقا علیہ السلام پر کیا ہے؟ تو یہ کیا تھے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تھے. کیوں؟ کہ حضور کا عشق جو تھا، حضور کا عشق ہر وقت ان کے سینوں میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا. اس لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جان کی. اور یہاں پر حضرت عمار بن یاسر، یہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں. کیا ہیں؟ ایک جنگ میں حضور اکرم، غزوہ احد تھا، اور آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے. ظالموں نے، بدبختوں نے، کافروں نے حضور کی طرف تیر پھینکے. کیا کیا جی؟ 70 سے زیادہ تیر تھے، حدیث پاک میں آتا. اب یہ دیکھ رہے تھے، وہ چھپ کر جو تھے وار کر رہے تھے. پہاڑ تھا اور پہاڑی کی اوٹ میں سے کیا کر رہے تھے؟ تیر پھینکنے لگے تھے. حضرت عمار کی نظر پڑ گئی تھی. حضرت آگے آ کر اپنا سینہ کر لیا تھا. 70 سے زیادہ تیر حضرت سیدنا عمار کے سینے میں پوست ہو گئے تھے. جب پوست ہو گئے اور زمین پر گرے تو تاجدار کائنات تشریف لائے، سامنے تھے حضور بھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کوئی آخری خواہش؟ کہا ہاں حضور آخری خواہش ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا حضور اپنے قدم مبارک آگے کریں. حضور نے قدم مبارک جب آگے کیا تو اس نے اپنا سر مبارک، حضرت عمار نے اپنا سر مبارک سرکار کے قدموں پر رکھا، اور پھر دعا کی کہ باری تعالیٰ جو دنیا میں آئے گا وہ جائے گا، یہ تیرا قانون ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں جنگ کے اندر، جہاد میں بھی موت نے آنا ہے اور بستر پر بھی موت نے. لیکن میری دعا قبول کر لے، اگر میری روح جو ہے وہ حضور کے قدموں پر پرواز کر جائے، میرا سر حضور کے قدموں پر ہو اور روح پرواز کر جائے، باری تعالیٰ یہی صلہ مانگتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمار کا جو روح تھی وہ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر پرواز کرتی. تو یہ کیا ہے؟ اشداء. تو جو کہنا، یعنی جب حضور کی بات، ہم بڑے نرم ہیں، بڑی محبت، بڑا پیار ہے. کیا ہے یہ؟ کیا روح ما بینہم، اگلا جملہ کیا ہے؟ روح ما. وہاں لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں بڑے جذباتی ہیں، فلاں لوگ بڑے جذباتی. بھئی حضور کی بات ہو، حضور کی بات ہو، آقا علیہ السلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو، حضور کی ناموس کی بات ہو، تو میں کہتا ہوں یہ جذبات بہت کم ہیں، اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس سے بھی. کیونکہ یہاں بات ایسے ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن، کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ آمنے سامنے بیٹھے تھے. کب؟ جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ اعزاز حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ کے والد گرامی بھی حضور کے صحابی ہیں، خود بھی حضور کے صحابی ہیں، بلکہ یار غار ہیں، تمام تر صحابہ میں سب سے افضل ہیں. ان کا آگے بیٹا بھی حضور کا صحابی اور ان کے پوتے بھی حضور کے صحابی، 4 نسلیں حضور کے غلام ہیں. تو آمنے سامنے بیٹھے تھے، بڑی توجہ طلب بات. تو بات ہونے لگی کس کی؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کی. کس کے ساتھ؟ اپنے والد کے ساتھ. ایک جملہ کہا، آپ نے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، لیکن ایمان تازہ کر دیتا ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ کہا ابا جان، جب فلاں غزوہ کے اندر، بدر تھا یا احد تھا، کئی بار ایسا ہوا آپ میری تلوار کے نیچے آئے،
آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دی۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر کہا کہ بیٹے سن، تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو حضور کا دشمن سمجھ کر مار دیتا۔ میں نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا کیوں، کہ جن کی نگاہوں میں حضور ہوں، جن کی نگاہوں میں تاجدار کائنات ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہو، انہیں کوئی اور جچتا ہی نہیں ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا۔ تو صحابہ کرام عملی مظاہرہ کرتے تھے کہ اشداء علی الکفار، وہ کیا تھا؟ فرمایا ہر ایک کے لیے نرم تھے، ہر ایک کے لیے، لیکن حضور کے دشمن کے لیے اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنے اشداء علی الکفار کے کافروں پر سخت ہیں کہ وہ بیٹھے مدینہ پاک میں ہیں اور کافر دور کئی میل دور کانپ رہے۔ کیوں کانپ رہے؟ وہ جانتے ہیں کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہے نا، وہ اپنے آقا کی عزت پر، ناموس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے آگے رحماء بینہم، رحماء، فرمایا یہ سختی پہلے بیان کر دی، اور آگے صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ آپس میں کیا ہیں جی؟ اپنا کھانا بھی اٹھا کر دوسرے کو دیتے ہیں۔ اپنے ایسا ہے کہ 7 صحابہ کرام، کتنے جی؟ ایک جنگ کے اندر ایک وقت میں سب کو تیر لگتے، 7 کا آخری وقت ہے، پیاس لگی ہے، کیا ہے؟ ایک کہتا ہے پانی، کیا؟ اس کا کوئی رشتہ دار دوسرا وہ بھی جنگ میں شامل تھا، وہ پانی لے کر آ گیا۔ وہ کیا لے آیا؟ پانی لے کر آیا۔ جب پانی لے کر پہلے کے پاس پہنچا نا، اب اسے شدید پیاس ہے، زخمی ہے، گرمی کے دن ہے۔ جب اس کو پانی دیا نا، اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، میرا وہ بھائی زیادہ زخمی ہے۔ یہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانی۔ اس کو احسار کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے غلام دوسرے مسلمان کے لیے اتنا نرم ہے، اتنا نرم ہے، اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اپنے اوپر اسے کیا کرتا ہے؟ فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ تو فرمایا، اس نے کہا نہیں یہ پانی اس کو پلائیں، یہ پانی دوسرے کو۔ جب دوسرے کے پاس اس نے کہا پانی، وہاں پہنچے تو اس نے بھی نہیں پیا۔ اس نے کہا وہ جو تیسرا ہے نا، لگتا اس کو زیادہ پیاس ہے، اس کو دے۔ آج ایک ہم ہیں ایک دوسرے سے چھینتے، شادی بیاہ ہوتی ہے وہاں پر جو کھانا چلتا ہے، استغفر اللہ، وہ ایسے لگتا ہے بس پتہ نہیں یہاں کوئی حشر جو ہے وہ بپا ہو گیا۔ ایک ہم ہیں جو دوسرے کا حق کھاتے، ایک ہم ہیں جو دوسرے کا نوالا چھین رہے ہیں، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابہ کرام ہیں جو سب کچھ حضور کے لیے دے رہے ہیں، اپنا کھانا بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، تنگی تک کے دن تھے نا، اسر کے دن تھے، کھانا نہیں ہے تو وہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ فلاں گھر کے اندر 3 دن ہو گئے ہیں کہ فاقے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ بازار جاتا، کوئی چیز تلاش کرے، ان کو دے۔ ایک سری ملتی ہے بکرے کی، کیا ملتی؟ وہ سری خرید لاتا ہے اور خرید کر انہیں دے دیتا، کیونکہ پتہ ہے کیا ہے؟ فاقے ہیں، کھانا نہیں گھر میں، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں۔ جب ان کے گھر سری پہنچتی ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، کیوں بھائی سری آ گئی، اب پکائیں گے اور کھائیں گے۔ اب وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں کتنے ہوئے ہیں جی؟ 3۔ لگتا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں انہیں زیادہ دن ہو گئے ان کے گھر میں فاقہ، اس سے پہلے کہ ہم پکائیں، ہم اپنے بچوں کو کھلائیں، یہ حقدار وہ زیادہ ہیں۔ ہمارے ہمسائے کیا ہیں؟ اب ہمسایوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جھگڑا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جو قریب ہیں نا، ہمسائے ہیں، دکانیں قریب ہیں، گھر قریب، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمسائے کے حقوق بیان کیے، اور صحابہ کرام کی یہ جو تھی نا، یہ بتایا کہ وہ کیسے تھے۔ تو کیا انہوں نے نہیں پکایا، اگلے گھر بھیج دی۔ جب ان کے گھر میں پہنچا وہاں بھی فاقہ تھا، ان کا جی ہم پکا لیں تو ہم سے زیادہ مستحق اگلا گھر ہے۔ پورے محلے کے اندر وہ سری گھومی۔ وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ اس کو
اس کے گھر چلے جائے، وہ زیادہ اقدار، گھوم کر آخر پہ اسی کے گھر آئی جو خرید کر آیا تھا، اس نے پھر پکایا، اس کو پکا کر شوربہ زیادہ بنا دیا. اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جب تم سالن بناؤ تو اس میں کیا کرو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، مسلمانیت ختم ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہم دور ہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ کیا ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر کیا ہے جی، روح ما بینو، آپس میں بڑی محبت ہے، آپس میں بڑا پیار ہے، آپس میں یہ ہے کہ سب کچھ اپنوں کے لیے قربان کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان ہے.